اگر تو میرے دل کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی تو میں تیری بات پوری نہیں کر سکتا۔ لڑکی چلی گئی۔ جب وہ گئی تو اس نے کیا دیکھا، اس کے بچے رو رہے، کہتے ہیں ماں اگر تو ہمیں کھانا نہیں کھلا سکتی تو اپنے ہاتھوں سے ہمارا گلا دبا کے ہمیں مار ڈال تاکہ ہم بھوک کی شدت سے تو بچ جائیں۔ میری بہنوں ذرا سوچو، ایک ماں کے سامنے جب بچے زندگی اور موت کی بھیک مانگ رہے ہوں گے تو اس ماں کی ممتا نے کیا کہا ہوگا۔ لڑکی نے سوچا بچوں کی تین بچوں کی زندگی ایک طرف ہے اور زنا ایک طرف ہے، اگر میں زنا کر لوں اور اناج حاصل کر کے بچوں کو کھلا دوں میرے بچے تو بچ جائیں گے، بعد میں توبہ کر لوں گی۔ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، اور یہ کہہ کے وہ چل پڑی۔ یہ شیطان کا سب سے خطرناک جال ہے کہ ابھی تو گناہ کرو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ ہمیشہ سوچو تمہارے پاس گارنٹی کیا ہے کہ تمہیں گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع ملے گا؟ کیا گناہ کرتے کرتے مر گئے تو کیا ہوگا؟ ہمارے محلے کی بات ہے، ایک خاتون رات 12 بجے کے بعد فلم دیکھ رہی تھی، گھر میں اکیلے تنہا بیٹھے، فلم دیکھتے دیکھتے اس کا انتقال ہو گیا۔ پورے محلے میں ہنگامہ ہو گیا کہ اس عورت کا انتقال فلم دیکھتے دیکھتے ہوا۔ محلے کے 80% لوگوں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، اور آج بھی دنیا اس پہ لعنت و ملامت کر رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی گناہ کرتے کرتے آپ کو ہی موت آ جائے اور ساری دنیا قیامت تک آپ کا ذکر کر کے آپ کو ملامت کرے؟ تو یہ مت سوچنا کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع مل جائے گا۔ اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اگر گناہ کرتے کرتے مرو گے تو اسی کیفیت میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو بہرحال وہ لڑکی چل پڑی۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، رستے میں آئی تو اس لڑکی نے سوچا کہ اگر میں گناہ کر لوں اور بچوں کی زندگی نہ بچے تب، اگر اللہ چاہے تو وہ کھانے کے بعد بھی مر سکتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ کوئی بھوکا ہی مرے، کھانے کے بعد بھی بچے مر سکتے ہیں۔ تو بچوں کی زندگی کے لیے اپنی عصمت پر داغ کیوں لگاؤں؟ جس رسول کے صدقے مجھے عزت ملی، وقار ملا، زندگی ملی، میں اس رسول کا دل کیوں دکھاؤں؟ یہ سوچ کر وہ گئی اور نوجوان سے کہا میرے بچوں پہ رحم کر کے کچھ دے دے۔ تو اس نے کہا تو میری دل کی خواہش پوری کر، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ لڑکی نے کہا اے نوجوان کان کھول کے سن لے، اپنے ایک ایک بچے کو بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھنا تو گوارا کر لوں گی، مگر نبی کی نافرمانی نہیں کروں گی، کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی پلٹ گئی اور آ کر حضرت فاطمہ کی سنت کو ادا کیا، وضو کیا اور سر سجدے میں رکھ کر کہتی ہے مولا تو نے کہا ہے گناہ سے بچنے کے لیے میں بچ گئی، اب میرے بچوں کی زندگی بچانا تیرے کرم کا کام ہے۔ ادھر یہ دعا کر ہی رہی تھی، ادھر دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھول کے دیکھا تو وہی نوجوان اپنے نوکروں کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے ہاتھوں میں بہت سارے روپیوں کے تھال اور اناج موجود ہے، کھانا موجود ہے۔ لڑکی نے کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ اس نوجوان نے کہا اے عورت تو غریب بھوکی پیاسی ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ میرا دل تیرے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بدل گیا، آج کے بعد میں تجھے اپنی بہن مانتا ہوں، سارے ناپاک ارادوں سے میں نے توبہ کر لی، یہ لے میری طرف سے تحفہ قبول فرما اور اپنے بچوں کو کھلا دے۔ اس لڑکی نے کہا رک جا، پھر سجدہ کیا اور کہتی ہے اے اللہ یہ نوجوان اگر اپنے قول میں سچا ہے، یہ اگر صحیح کہتا ہے تو یہ تیری بندی تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ تو اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور جہنم کی آگ بھی حرام کر دے۔
وہ نوجوان کہتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والی بندی کی دعا کا اثر ہے کہ جیسے میں آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں تو آگ میرے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی، اس کی دعا میں اتنی تاثیر کہ اس نے مجھے دعا دے دی تو میں دنیا کی آگ کو پکڑتا ہوں تو آگ میرے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی، مجھے امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی میرے جسم پہ اثر نہیں کرے گی۔ میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر ایک عورت گناہ سے بچے، ایک عورت اگر برائی سے بچے تو اس کی دعا میں اتنی تاثیر پیدا ہو جائے کہ اگر وہ کسی کے لیے دعا کر دے کہ تیرے ہاتھ پر دنیا کی آگ اثر نہ کرے تو دنیا کی آگ اسے جلا نہیں سکتی، تو خود اس بندی کے وجود کا عالم کیا ہوگا، خود اس بندی کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا۔ تو میری بہنوں تم اپنے مقام کو پہچانو، تم نبی کی امتی ہو، تم سرکار کی کنیز ہو، تم سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے پیدا کی گئی ہو، اپنی عصمت و آبرو کو سمجھو اور اپنی آبرو کا سودا نہ کرو۔ اور چلتے چلتے آخری بات بتا دوں، اگر کوئی میری بہن غلطی سے کوئی گناہ کر چکی ہے تو وہ پریشان نہ ہو، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، صدق دل سے توبہ کر لو۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر دعا ہوگی، ذکر ہوگا، اس میں چند آنسو بہا کے توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے واللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو میری بہنوں توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اگر فلمیں دیکھ کر یا ڈرامے دیکھ کر یا پارکوں میں جا کر یا کہیں پر کوئی خطا ہو گئی ہو تو آج صدق دل سے توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بات میں تمہارے سامنے اور پیش کر دوں کہ توبہ اللہ اپنے بندوں کی قبول کرتا ہے، مگر توبہ نام کس چیز کا ہے؟ کانوں کو پکڑنے کا نام توبہ نہیں، گالوں کو پیٹنے کا نام توبہ نہیں۔ توبہ کہتے اسے ہیں ایک مرتبہ اپنے اللہ سے دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ مولا اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گی، دوبارہ آندھی آئے طوفان آئے قیامت آ جائے مگر تم دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جاؤ، اسی کا نام سچی توبہ ہے۔ اور سچی توبہ کرنے والوں کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمت و رضوان کے دربار میں ایک کچھ محلے کے لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے ذوالنون مصری، ہمارے محلے کے اندر ایک رقاصہ آئی ہے، ایک ناچنے والی آئی ہے، ایک ڈانس کرنے کے لیے آئی ہے، اور نوجوان جاتے ہیں اور رات رات بھر اس کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ ماحول خراب کر رہی ہے، پورے محلے کا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ میری بہنوں ذرا غور سے سنو، اللہ کیسا کریم و رحیم ہے، اللہ کیسا ستار و غفار ہے۔ حضرت ذوالنون مصری اللہ کے ولی تھے، اللہ اکبر۔ جب ان کے دربار میں محلے کے لوگ آئے کہ محلے میں گناہ ہو رہا ہے، ایک عورت تباہی مچا رہی ہے، نوجوان کھچے کھچے اس کی طرف جا رہے ہیں، اسے محلے سے نکال دو، اللہ اکبر۔ مگر سنو، اگر کوئی گناہ کرے تو اسے محلے سے نکالنے کی کوشش نہ کرنا، گناہ کرنے والوں کو کبھی حقیر مت سمجھو، ہمیں گناہ سے نفرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، گنہگار سے نفرت کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں مرض سے نفرت کا حکم دیا گیا ہے، مریض سے نفرت کا حکم نہیں دیا گیا۔ گناہ مرض ہے، گناہگار مریض ہے، اگر تم مریض سے نفرت کرو گے تو گنہگاروں کا علاج کون کرے گا؟ میرے آقا نے تو بڑے بڑے گنہگاروں کو سینے سے لگایا، ہمیں کیا حق بنتا ہے کسی گنہگار کا گناہ اوپن کر کے اس کا مذاق اڑانے کا؟ تو میری بہنوں، اگر تمہارے محلے کے اندر کوئی عورت گناہ کرتی ہوئی پکڑی
جائے یا کوئی عورت کسی کا گناہ تمہارے سامنے اوپن ہو جائے تو اس کی تشہیر مت کرنا، بلکہ اس کے قریب جا کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا، اسے گناہ سے روکنے کی کوشش کرنا۔ حضرت ذوالنون مصری کی بارگاہ میں محلے کے لوگ آ کر کہتے ہیں اس رقاصہ کو نکال دو۔ اس زمانے کے لوگ کتنے حساس تھے، کتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ ایک عورت گناہ کرنے کے لیے آئی تھی، پورا محلہ مخالفت کر رہا تھا۔ یہاں تو پورا محلہ کے محلہ گناہ کرتا ہے، کوئی مخالفت کرنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں۔ بہرحال حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا وہ عورت فاحشہ ہے نا، وہ عورت بدکارہ ہے نا، وہ عورت زنا کرواتی ہے، وہ عورت بدکاری کرتی ہے، ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، انشاءاللہ میں اس کا علاج کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں محلے کے جتنے لڑکے آتے ہیں ذوالنون مصری جیسے ولی کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری ان نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں برائی نہ کرو، یہ بہت بری چیز ہے، اس سے روزی ختم ہوتی ہے، اس سے چہرہ مسخ کیا جاتا ہے، اس سے چہرہ بدل جاتا ہے، اس سے انسان تباہ ہوتا ہے، اس سے انسان بدنام ہوتا ہے، اس سے انسان کی زندگی کم کر دی جاتی ہے۔ غرض کے زنا کی برائیاں وہ بتا رہے ہیں۔ وہ عورت سج دھج کے گھر میں بیٹھی ہے کہ آج میرے یہاں کون آتا ہے۔ سارے لڑکوں کو شام ہی سے ذوالنون مصری نے رخصت کر دیا اور اس کی کنیز جب دروازے پر آئی تو ذوالنون مصری اس سے کہتے ہیں تیری مالکہ سے کہنا آج تجھ سے ملنے کے لیے ذوالنون آ رہا ہے، ایک رات کی قیمت کیا ہے؟ وہ لرز گئی کہ حضرت ذوالنون مصری اتنے بڑے ولی کہلاتے ہیں اور وہ میری رات کی قیمت پوچھ رہے ہیں۔ کنیز نے آ کر بہرحال بتا دیا۔ حضرت ذوالنون مصری اتنی قیمت لے کر کے گئے اور اس لڑکی سے کہتے ہیں میں تو یہ قیمت دے رہا ہوں، اب رات بھر تمہاری میرے قبضے میں ہے، رات بھر تمہاری میرے پاس ہے، جیسا میں کہوں گا تمہیں ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ لڑکی نے کہا میرا کام تو دولت کمانا ہے، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری نے اس کو پیسے دیے اور فرمایا آج کی تیری رات میرے لیے ہے۔ فرماتے ہیں بیٹی اسلام کی بیٹی ہر بیٹی اسلام کی بیٹی ہوا کرتی ہے، یہ تو نے جو قیمت لی ہے اب جلدی سے جا کے غسل کر اور یہ نیا لباس میری طرف سے پہن لے۔ اس لڑکی نے غسل کیا، لباس پہنا، وہ عجیب عجیب سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ ذوالنون جیسا بوڑھا کیا کرے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس لڑکی سے کہتے ہیں بیٹی آج رات تجھے کچھ نہیں کرنا ہے۔ مصلی بچھاتے ہیں اور پیچھے اس لڑکی کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں بیٹی تجھے نماز پڑھنا ہے۔ اس فاحشہ زانیہ عورت نے کہا اے ذوالنون آج تک نماز کسے کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، ایک مسلمان ماں کے گھر میں پیدا ہوئی تھی مگر میری ماں نے غربت کی وجہ سے مجھے اس کاروبار پہ لگا دیا، اس کے بعد سے آج تک میں تو مسلمان رہی مگر نہ نماز کیا